نیکی کے پہلے حرف نون میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نیکی مومن کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچاتی، کچھ فائدے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مبارک سے سمجھائے۔ فرمایا ایمان اور عمل صالح کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کرنے والے کو، ایمان والے کو اللہ کی بے پناہ محبت حاصل ہو جاتی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں، نیکی والے ہیں، رحمان ان سے محبت کرتا کہ دلوں کے اندر اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھرتی جاتی ہے۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ نیکی کے دنیا کے فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کا دل خوف و حزن سے پاک ہو جاتا، کیونکہ نیکی سے اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے، اور جب اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے، مومن اللہ کا دوست بن جائے، اللہ اس کے دوست بن جائیں، تو قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء وہ ہیں، دوست وہ ہیں جن پر مستقبل کا کوئی خوف نہیں، ماضی کا کوئی غم نہیں۔ غم اور خوف سے انسان کو نیکی آزاد کر دیتی ہے، آزاد کر دیتی ہے۔ سب سے عظیم دولت جس کی طلب ہر انسان کو ہوتی ہے وہ دل کے اطمینان کی دولت ہے، سکون کی دولت ہے۔ چنانچہ جب انسان نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو قرآن حکیم کہتا ہے اس کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کرنے والے دراصل وہ ہیں جن کا دل مطمئن ہوتا ہے، جن کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں تک بتایا کہ نیکی کا اثر صرف انسان کے وجود تک ہی محدود نہیں رہتا، انسان کے گھر تک ہی محدود نہیں رہتا۔ نیکی کا فائدہ صرف انسان کے مال تک ہی محدود نہیں رہتا، نیکی کا فائدہ دنیا کے اعتبار سے بعض مرتبہ نسل در نسل چلتا، نسل در نسل چلتا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ کتنی دور تک نیکی کا اثر آنے والی نسلوں کے اندر موجود ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور ان کو دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ دیتا رہتا ہے۔ وہ مثال موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں جو واقعات پیش آئے تھے جو قرآن حکیم نے نقل کیے ہیں، ان میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک چار دیواری مکان کی دیوار دیکھی جو بالکل جھکی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ابھی گرنے والی، ابھی گرنے والی، اب گر جائے گی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کو یوں ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ دیوار سیدھی ہو گئی، مکمل ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بات دیکھ رہے تھے کیونکہ ساتھ تھے،
قرآن حکیم کی سورہ کہف میں یہ بات موجود۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان لوگوں سے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلا دو، تو یہ ایسے کنجوس لوگ تھے، بخیل لوگ تھے کہ انہوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی کھانا وانا نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہو تم، ظاہر جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ تو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، بھوک سخت لگی ہوئی تھی، اور جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہو، آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہو۔ آپ ایسا کر لیتے نا کہ ان سے یہ کہتے کہ تمہاری دیوار گرنے والی ہے، جو مالک ہیں، چلو میں تمہاری دیوار کو سیدھا کر دیتا ہوں، تم ہمیں مزدوری دے دو، ہم اس مزدوری سے کھانا کھا لیتے، ایسا کر لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حساب سے پوچھا، لیکن بعد میں حضرت خضر نے بتایا کہ یہ دیوار میں نے کیوں سیدھی کی تھی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا ریزن کیا تھا۔ فرمایا یہ یتیم بچوں کی دیوار ہے، یتیم بچوں کے مکان کی دیوار ہے، اور ان کے دادا نے اس دیوار کے نیچے سونا دفن کیا ہوا ہے، خزانہ دفن کیا ہوا۔ یہ کم عمر بچے ہیں، ان کا کوئی بالی وارث نہیں ہے، اگر آج یہ دیوار گر جاتی، نیچے سے سونا نکل آتا، تو یہ لوگ جو اتنے کنجوس ہیں، اتنے بخیل ہیں کہ مجھے اور آپ کا کھانا نہیں دیا، یہ اس خزانے پر ٹوٹ پڑتے اور ظلم کرتے، زیادتی کرتے، ان کے خزانے کو لوٹ لیتے، ان کے خزانے کو لوٹ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ ان کی دیوار کو سیدھا کر دو، جب تک دیوار قائم رہے گی یہ بڑے ہوتے جائیں گے، جب بالغ ہوں گے، اپنا حق لینے کی طاقت ان میں موجود ہوگی، اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ ان کی دیوار کے نیچے خزانہ، دیوار کے نیچے سونا۔ بتانے کی بات جو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو ان کو بتایا تھا نا کہ ان کے دادے نے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا ہوا، فرمایا وہ ان کا دادا ان کے والد کا باپ نہیں تھا، بلکہ 7 پشتیں پیچھے جا کر ایک بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، ایک صالح انسان تھے کہ جنہوں نے یہاں پر خزانہ دفن کیا تھا، 7 پشتیں پیچھے جا کر۔ اب وہ خزانہ ان یتیموں کو ملنے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 7 پشتیں پیچھے جا کے دادا نے نیکی کی، نیک انسان تھا، اس نے خزانہ دفن کیا ہوا، اس کی نیکی کا فائدہ آگے پشت در پشت 7 نسلیں آگے جا کے ان بچوں کو ہو رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کا اثر کتنی پشتوں تک آگے جاری رہتا ہے، آگے جاری رہتا ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے نیکی ایمان والے انسان کو، نیکی کرنے والے انسان کو اللہ کا نور بھی عطا کرتی ہے، علم کا نور بھی عطا کرتی ہے، معرفت کا نور بھی عطا کرتی ہے، دوزخ سے نجات بھی دیتی ہے، نحوست سے نجات بھی دیتی ہے، اور دوزخ کے نقصان سے بھی بچاتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے ایک ایسا نقشہ قائم کر کے بتایا کہ تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ نیکی کہاں 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 کام آتی ہے، کس کس جگہ پر کام آتی ہے، اور کس کس حالت میں نیکی کام آتی ہے۔ ایک خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گزشتہ رات عجیب و غریب حالات دکھائے گئے، میں نے گزری ہوئی رات میں
عجیب و غریب حالات دیکھے ہیں۔ کیا حالات دیکھے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ جو فرشتے اللہ کا عذاب دیں گے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ کرے، وہ فرشتے اس آدمی کو گھیرے ہوئے ہیں، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان پر ایسی حالت آتی ہے تو کتنی پریشانی اس کو ہوتی، کتنی دشواری اس کو ہوتی ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی آدمی کا ایک عمل آگے بڑھا، اور وہ عمل کیا تھا کہ وہ وضو کرتا تھا نماز کے لیے۔ وضو بہت بہت اونچا عمل ہے، ہونا تو یہی چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم صرف نماز ہی کے لیے وضو نہ کریں، نماز کے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے، قرآن حکیم کو ٹچ کرنا ہے، اٹھانا ہے تو وضو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، طواف بھی بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، کوئی نماز بھی بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، چاہے نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو نماز کے لیے تو وضو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم عادت بنا لیں کہ ہم ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہوں تو باوضو ہوں، ہم ملازمت کرتے ہوں تو باوضو ہوں، اور جب بھی وضو ختم ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے تو کرنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، بندہ وضو بنا لے۔ اس وضو کے کرنے سے دنیا کی سینکڑوں بیماریوں سے انسان کا بدن صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی، دوائیوں سے جان چھوٹ جائے گی، بہت ساری بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ جب وضو ختم ہو، بندہ وضو کر لیا کرے۔ حضور نے فرمایا کہ فرشتے عذاب کے اس شخص کو گھیر چکے تھے، میں نے دیکھا کہ وضو کا عمل چمکتا دمکتا آیا، اور وضو کا عمل آیا تو فرشتے آہستہ 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 دور ہونا شروع، آہستہ آہستہ دور ہونا شروع۔